سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئلے، ہوا اور شمسی توانائی کی صلاحیت کو مکمل طور پر بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے بینکاری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے تمام کوششیں کرنے کے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے مسئلے کے حل میں افغانستان سے مخلصانہ تعاون کی توقع رکھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ کابل اس حوالے سے دنیا سے کیے گئے وعدے پورے کرے گا۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت کل سے سری لنکا کا 2 روزہ دورہ کر رہی ہیں۔ مودی کی فسطائی حکومت نے حریت رہنماؤں کی جائیداد ضبط اور مسمار کرتے ہوئے انہیں نشانہ بنانے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ شمالی کوریا نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک جزیرہ نما کوریا پر عسکری مشقوں اور جارحانہ اقدامات سے باز نہ آئے تو بھرپور جوابی کارروائی کی جائے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئلے، ہوا اور شمسی توانائی کے استعمال اور اس مقصد کے لیے خام تیل کی درآمد پر انحصار کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج کراچی میں چین کے اشتراک سے تعمیر کیے گئے کراچی ایٹمی بجلی گھر کے 3 یونٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ منصوبہ ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پانی سے 60,000 میگا واٹ تک بجلی بنانے کی صلاحیت ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ دیامیر بھاشا ڈیم اور داسو ڈیم پر کام جاری ہے، جس کی تکمیل پر وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی ایٹمی بجلی گھر منصوبے، دیامیر بھاشا ڈیم اور داسو ڈیم سمیت توانائی کے تمام منصوبوں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں کام شروع ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تھر میں کوئلے کے بڑے ذخائر موجود ہیں جو صدیوں تک ملک کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئلے، ہوا اور شمسی توانائی جیسے سستے ذرائع توانائی استعمال کر کے مہنگے خام تیل کی درآمد پر انحصار کو کم کیا جا سکے گا، جس کا تخمینہ $27 ارب لگایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے پر ماضی قریب میں سست روی کا شکار ہونے والے کام کو تیز کیا جائے گا۔ کراچی ایٹمی بجلی گھر منصوبے میں دوست ملک چین کے تعاون کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین ہر آزمائش پر پورا اترنے والے دوست ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی گزشتہ 75 برس سے مزید مستحکم ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے منصوبے کی تکمیل میں کراچی ایٹمی بجلی گھر کی ٹیم اور انتظامیہ کی انتھک کوششوں پر انہیں مبارکباد دی، جو ملک کی توانائی کی ضروریات پورا کرنے میں مدد دے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پشاور کے سانحے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی دکھ، ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے تمام دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم اس مشکل وقت میں یکجہتی کے اظہار کو بھرپور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے لوگوں کی حمایت سے ہم دہشت گردوں کو کچل دیں گے اور اپنی سرزمین سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بینکاری نظام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے حوالے سے تمام ممکنہ کوششیں کرنے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ معیشت کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے قومی اسلامی اقتصادی فورم کی روڈ میپ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بینکنگ کے موجودہ نظام کو شمولیت کے مطابق ڈھالنا بڑا چیلنج ہے، تاہم ہماری یہ خواہش ہے کہ سود پر مبنی بینکنگ نظام سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ وزیر خزانہ نے حکومت کے اس عزم کا اظہار کیا کہ جوہری قوت کے بعد پاکستان کو معاشی قوت بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی بینکاری ملک میں پھل پھول رہی ہے اور ملک سے سود پر مبنی نظام کو ختم کرنے کے لیے فورم کی سفارشات اچھا شگون ثابت ہوں گی۔
اسحاق ڈار نے کہا کہ جب اسٹیٹ بینک اور دیگر تجارتی بینکوں نے سود پر مبنی نظام کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کیں، جو سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف سمیت مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپیل خارج کرنے کا فیصلہ کیا اور اقتدار میں آنے کے بعد ہم نے ایسا کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے گورنر اسٹیٹ بینک کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں بینکار اور علماء بطور رکن اس معاملے کو دیکھیں گے۔ وزیر خزانہ نے ملکی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت کو بھی بد انتظامی اور غلط طرز حکمرانی پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے جمہوری اقدار کا فروغ اور آئین کی بالادستی دونوں ضروری ہیں۔ آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شافع حسین سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے پیشہ ورانہ تعلیم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے درمیان رابطے کے لیے ایک کنسورشیم تیار کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے پشاور دھماکے کے حوالے سے قومی سلامتی کے لیے کل جماعتی حریت کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج پشاور میں نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ حاجی غلام علی نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ یہ وقت قومی اتحاد کا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عبوری افغان حکومت سے مخلصانہ تعاون کی امید رکھتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ افغانستان اس سلسلے میں پاکستان اور عالمی برادری سے کیے گئے وعدے پورے کرے گا۔ یہ بات دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی پاکستان اور افغانستان کے لیے مشترکہ خطرہ ہے اور ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بے گناہ شہریوں کو پرتشدد کارروائیوں میں نشانہ بنانے والے عناصر کے خلاف بھرپور انداز میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ترجمان نے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے اور ہر شہری کا تحفظ یقینی بنانے کی پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم الزام تراشی پر یقین نہیں رکھتے، تاہم ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملک اپنے علاقے کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ وقت ہے کہ عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں کو ایمانداری اور مخلصانہ طریقے سے پورا کیا جائے۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی ایک خارجہ پالیسی ہے جس کی ترجیحات میں تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک، یورپی یونین، امریکہ اور روس سمیت تمام ممالک کے ساتھ تعمیری مذاکرات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں روس کے ساتھ اقتصادی تعاون سمیت دو طرفہ تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے یہ اعلان بھی کیا کہ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا ربانی گھر کل سے سری لنکا کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گی۔ ترجمان نے کہا کہ وزیر مملکت سری لنکا کے 75ویں یوم آزادی میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گی۔ یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کے ساتھ ساتھ دوسری فضائی قیادت سے ملاقاتیں کریں گی اور سری لنکا کی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گی۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے تاریخی تعلقات میں جو دو طرفہ تعاون کے تمام شعبوں میں تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نے سارک سمیت کثیر جہتی فورمز پر اکٹھے کام کیا ہے۔ وزیر مملکت کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان سمجھوتوں کو فروغ دینے اور مشکل وقت میں سری لنکا کے لیے پاکستان کی حمایت کا مظہر ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقے اسلام آباد میں آج بھارتی حکام نے حریت رہنما قاضی یاسر کے شاپنگ پلازا کو مسمار کر دیا۔ مودی کی سربراہی میں فسطائی حکومت نے تحریک آزادی سے منسلک افراد اور تنظیموں کی جائیداد ضبط اور مسمار کرتے ہوئے انہیں نشانہ بنانے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ شمالی کوریا نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک جزیرہ نما کوریا پر عسکری مشقوں اور جارحانہ اقدامات سے باز نہ آئے تو بھرپور جوابی کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کے معروف ادیب انتظار حسین کی 7ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1925 کو بھارت میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے ناولوں، افسانوں اور شاعری اور غیر افسانوی ادب کے ذریعے شہرت دوام پائی۔
ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں افسانہ اور کالم نگار انتصار حسین کی برسی کے موقع پر خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت بعض شہروں کا: اسلام آباد 16 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 25، پشاور 20، کوئٹہ 15، گلگت 12، مری 11، مظفر آباد 17، سری نگر 6، جموں 19 اور لیہ -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔